سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کرم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ اشرفیہ کی جان، ہم سنیوں کے عشق کی پہچان، حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی میاں مد ظلہ العالی والنورانی دام ظلہ علینا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے گئے اور عرض کرتے گئے کہ شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا ہے۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آل نبی کی تعریف آل نبی کی زبانی، سید کی تعریف سید کی زبانی، خاندان رسول کی تعریف خاندان رسول کے فرد سے۔ فرماتے ہیں کہ شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے، امت کے لیے اپنا گھر بار لٹانا گے، امت کے لیے اپنا گھر بار لٹانا گے، اور سوئے ہوئے انسان کو غفلت سے جگانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور فرماتے ہیں اکبر کی جوانی بھی میدان میں جائے گی، بھیا کی نشانی بھی میدان میں جائے گی، میدان کے شیروں کو میدان میں جانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پانی کی طلب کیسے احمد کے نواسوں کو، پانی کی طلب کیسی احمد کے نواسوں کو، پانی کی ضرورت کیا کوثر کے پیاسوں کو، اور ایک دن اسے پیاسوں کو خود پانی پلانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور فرماتے ہیں اسلام کی عظمت کا یہ سکہ چلا دے گا، اسلام کی عظمت کا یہ سکہ چلا دے گا، دم بھر میں حکومت کی بنیاد ہلا دے گا، اور دم بھر میں حکومت کی بنیاد ہلانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کہ الفت کسے کہتے ہیں کہ شبیر سے جا پوچھو۔ الفت کا معنی ہوتا ہے محبت،
فرماتے گے الفت کسے کہتے گے شبیر سے جا پوچھو، محبوب خدا کی اس تصویر سے جا پوچھو، امت کی محبت پہ گھر بار لٹانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور آگے آپ فرماتے کہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، اس سے پہلے پیار سے بول دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بول دے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پسپا ہوئی جاتی کہ یہ فوج عدو کیوں کر، کیا اس میں پہنچ آیا گے شیر علی اکبر، شیروں سے سوا شیر داور کا گھرانہ گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور آگے فرماتے گے کہ پانی کو الگ پھینکا الفت نے لی انگڑائی، پانی کو الگ پھینکا الفت نے لی انگڑائی، دریا پہ سکینہ جب عباس کو یاد آئی، پیاس اس کی بجھا کر گی پیاس اپنی بجھانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اور آخر میں دیکھو کتنا پیارا شعر آپ ارشاد فرماتے گئے، آپ فرماتے گے حق بات کو سنتے گی تلوار چمکتی گے، فرماتے حق بات سنتے گی تلوار چمکتی گے، انگارے بھڑکتے گے اور آگ برستی گے، انگارے بھڑکتے گے اور آگ برستی گے، اور اختر یہ زمانے کا دستور پرانا گے، اختر یہ زمانے کا دستور پرانا گے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت آپ نے کلام امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب آپ نے نواسے کی شان کو سماعت کیا، اب نانا کی شان کو سماعت فرمائے۔ فرماتے ایک شاعر کی جو یادیں مصطفیٰ سے اپنے دل کو شاد کرتے گئے، جو یادیں مصطفیٰ سے اپنے دل کو شاد کرتے گئے، وہی خلد بری میں اپنا گھر آباد کرتے گئے، وہی خلد بری میں اپنا گھر آباد کرتے گئے۔ اور دیکھو شاعر کہتا ہے کہ نہیں گے عظمت سرکار جن لوگوں کے سینے میں، نہیں گے عظمت سرکار جن لوگوں کے سینے میں، نمازیں خوب پڑھتے گئے مگر برباد کرتے گئے، نمازیں خوب پڑھتے گئے مگر برباد کرتے گئے۔ اور فرماتے گئے شاعر کہ ہر ایک طوفان سے ان لوگوں کی کشتی پار ہوتی گئے، ہر ایک طوفان سے ان لوگوں کی کشتی پار ہوتی گئے، میرے سرکار کو جو لوگ دل سے یاد کرتے گئے، میرے سرکار کو جو لوگ دل سے پیار کرتے گئے۔ اور دیکھیے بڑا ہی پیارا شعر آیا، اگر آپ سمجھو گے تو ایک طرف ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو آئے گا کیا شاعر نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ دیکھو شاعر کہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا استاد اور شاگرد کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، استاد پڑھانے والا اور شاگرد پڑھنے والا، یہ سمجھتے نا۔ تو یہ دوسرے مصرے میں آئے گا، پہلا مصرع سنیں۔ دیکھو شاعر کہتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے دھوکہ کیوں نہ دے شیطان کے چیلے۔ آپ سمجھے نہیں، آپ پیار سے بولے سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں بولے پیار سے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے دھوکہ کیوں نہ دے شیطان کے چیلے، وہی شاگرد کرتے گئے جو استاذ کرتے گئے، وہی شاگرد کرتے گئے جو استاذ کرتے گئے۔ اور اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے کہ شفیع روز محشر جو نبی کو مان لیتے گئے، شفیع روز محشر جو نبی کو مان لیتے گئے، میرے آقا جہنم سے انہیں آزاد کرتے گئے، میرے آقا جہنم سے انہیں آزاد کرتے گئے۔ اور آخر میں بڑا تگڑا شعر آنے والا کہ پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ دیکھو شاعر کیا ہی خوب ارشاد فرماتا ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ غلامان شہ بغداد باطل سے نہیں ڈرتے، غلامان شہ بغداد باطل سے نہیں ڈرتے، غلاموں کو شہ بغداد جو امداد کرتے گئے، غلاموں کو شہ بغداد جو امداد کرتے گئے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کچھ اشعار تو سماعت کیے، اب جو ہے مختصر سی تقریر بھی آپ سماعت کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع ہے اہل بیت اطہار کے عاشق صادق،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور حقیقی محبت کرنے والے، جنہیں دنیا حبیب بن مظاہر کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ یہ حبیب بن مظاہر، آپ نے نام تو غالباً پہلے سنا ہوگا، لیکن سیرت پر آپ نے کچھ باتیں غالباً سنی ہوگا، لیکن نہ سنی ہو تو آج سماعت کرے۔ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ حبیب بن مظاہر۔ حبیب آپ کا نام ہے اور آپ کے والد کا نام مظاہر ہے۔ کیا نام ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے حبیب بن مظاہر کہا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا، یہ کون ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل لگے گئے، محبت سے کھیل لگے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد بڑا پیار کرنے لگے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اتنے سارے بچے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کیوں اٹھایا؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اس بچے سے اتنا پیار کیوں کیا؟ اسے بوسہ کیوں دیا؟ اسے سینے سے کیوں لگایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے بچے گئے، ان بچوں میں سے آپ نے اس بچے کو چنا گئے، آپ نے اپنے سینے سے لگایا گئے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا گئے، اس کے لب کو بوسہ دیا گئے، آخر یہ بچہ کون گئے؟ اس کی شان کیا گئے؟ اس کا باپ کون گئے؟ اس کی ماں کون گئے؟ اور آپ اس سے اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے گئے؟ اب ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں اس سے زیادہ پیار اس لیے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ میرا نواسہ حسین بھی کھیل لگا گئے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ کہا میرا نواسہ حسین بھی کھیل لگا گئے، یہ بچہ بھی ساتھ میں کھیل لگا گئے۔ کہا کہ یہ دونوں کھیل رہے تھے، نواسہ کھیل رہا تھا، یہ چھوٹا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے گئے، صحابہ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے جہاں قدم پڑتے تھے اور جو مٹی میرے نواسے کے قدموں کے ساتھ لگتی تھی، یہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کے چوما کرتا تھا، یہ بچہ اس مٹی کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، یہ میرے نواسے سے پیار کرتا گئے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر جو میرے آقا نے جواب دیا، میرے آقا فرماتے گئے، میرے صحابہ سنو، تمہیں گواہ بنا کے میں ارشاد فرماتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نحال نہ ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے صحابہ یاد رکھنا، ایسے مشکل وقت میں اس بچے کے اور اس بچے کے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، اس بچے کی شفاعت کر کے، اس کے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب اللہ کو اب ذرا توجہ کرنا، یہ بچہ کون ہے جسے آقا نے اپنے سینے سے لگایا ہے؟ یہ بچہ کون ہے جس کے لب کو بوسہ دیا گیا؟ یہ بچہ کون ہے جس سے آقا اتنا پیار کرتے گئے؟ تاریخ میں اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حبیب ابن مظاہر کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آقا اتنا پیار کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، حضرت حبیب بن مظاہر نے امام حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگا کر بتایا کہ میں حسین سے عشق کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ حسین سے عشق کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ بات یاد رکھنا، عشق کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا اور ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، عشق کا دعویٰ کرنا
الگ بات ہے، اور عشق کر کے بتانا الگ بات ہے۔ عشق کے دعوے دار تو بہت ہوتے گئے، لیکن عشق کر کے دکھانے والے بہت کم لوگ ہوتے گئے۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر گئے، آپ نے صرف یا حسین یا حسین نہیں کہا، آپ نے صرف امام حسین سے دوستی نہیں کی، بلکہ جس چیز کو بھی امام حسین کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، حبیب ابن مظاہر اس چیز سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے گئے، اس چیز سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے گئے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ عشق کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا، عشق کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا اور ہے۔ اللہ کو بھائی یاد رکھنا، علامہ اعظمی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ علامہ اعظمی کہتے ایک لیلا تھی، لیلا مجنون کی آپ نے بات سنی ہے نا، لیکن میں علامہ اعظمی صاحب نے جو لکھا ہے نا وہ بتانے لگا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا آپ لوگ۔ علامہ اعظمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لیلا نے حلوہ بنانے کا حکم دیا، اور پھر کہا ایک اپنی خادمہ سے کہا، خادمہ جا لے جا اور نیچے جا کے اعلان کرنا، جو میرا مجنون ہو اسے حلوہ کھلا دینا، جو میرا مجنون ہو اسے حلوہ کھلا دینا۔ اب خادمہ جو ہے تھالی کے اندر حلوہ لے کر آئی اور نیچے آ کے پکارنے لگی کہ جو لیلا کا مجنون ہے وہ آ کے حلوہ کھا لے۔ اتنا اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور یک زبان ہو کے کہنے لگے کہ میں لیلا کا مجنون ہوں، میں لیلا کا مجنون، میں لیلا کا مجنون ہوں۔ وہ خادمہ سوچنے لگی کہ کیا بات ہے، ایک لیلا کے اتنے مجنون، ایک لیلا کے اتنے مجنون پیدا ہو گئے۔ اب وہ خادمہ پریشان ہو گئی، اتنے مجنون ہوئے کس کو حلوہ دوں میں؟ تو اب خادمہ واپس گئی اور پھر کہنے لگی یار لیلا کیا بتاؤں، تیرے تو اتنے سارے مجنون ہیں، میں کس کو حلوہ دوں؟ کہا کہ اچھا اتنے سارے مجنون پیدا ہو گئے میرے؟ کہا ایک کام کر، اب ایک تشت ایک تھالی لے کے جا اور اس میں خنجر رکھ کے جا، اور جانے کے بعد نیچے کہنا کہ جو لیلا کا مجنون ہے تو لیلا نے مجنون کے جسم کی بوٹی مانگی۔ کیا مانگی ہے؟ علامہ اعظمی صاحب نے لکھا اس بات کو، کہا کہ لیلا نے کیا مانگی ہے؟ مجنون کے جسم کی بوٹی مانگی ہے۔ اب جیسی وہ خادمہ نے آ کے نیچے بولا کہ بھائی لیلا نے مجنون کے جسم کی بوٹی مانگی ہے، تو جتنے حلوے والے مجنون تھے سارے کے سارے بھاگ گئے، جتنے حلوے والے مجنون تھے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ایک مجنون کھڑا رہ گیا، ایک مجنون، اس نے کہا کہ میں لیلا سے حقیقت میں پیار کرتا ہوں، میں لیلا کا حقیقت میں مجنون ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، لیلا نے جسم کی بوٹی مانگی ہے، خنجر نکالا، اس نے اپنے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کے تھال میں رکھ دی اور کہا جا کے لیلا کو دے دینا، کہا کہ یہ تیرے مجنون کی طرف سے یہ تحفہ آیا گیا۔ وہ خاتمہ لے کے گئی تو اس لیلا نے کہا کہ یہ حقیقت میں مجنون ہے، باقی سب حلوہ خور تھے، یہ حقیقت میں مجنون ہے، باقی سب کیا ہے؟ حلوہ خور تھے۔ کہا کہ مجنون ہونے کا دعویٰ کرنا اور ہے اور مجنون بن کے بتانا اور ہے، اسی طریقے سے عشق کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا، عشق کر کے بتانا اور ہے۔ اب اللہ اکبر، جب عشق کی بات آتی ہے تو میں اور عاشقوں کے عشق کی نفی نہیں کرتا، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو میری زبان پر احمد رضا کا نام آتا ہے، میری زبان پر اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا در، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جہاں سے اہل بیت کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے عشق رسول کے جام پلائے جاتے گے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب نے علامہ ارشد القادری کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے گھر کے سامنے جو کہ پالکی کو رکھ دیا گیا۔ عشق کرنا اور عشق کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور عشق کر کے بتانا اور ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں یا حسین، یا علی، یا حسن، یہ کرنا اور ہے، اور حسن حسین کے نام پر جان کو قربان کرنا اور ہے۔ سمجھ آئی بات؟ گھر کے اندر امام حسین کے روزے کی تصویر لگانا اور ہے، اور زبان میں اور گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی یا حسین کا نعرہ لگانا اور گئے۔ عشق کے دعوے تو بہت لوگ کرتے گئے، لیکن جس نے عشق کر کے بتایا گیا وہ ذات امام احمد رضا کی ذات ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ پالکی آئی، امام احمد رضا جو گئے، آپ نے جبہ پہنا، وضو کیا، اور چہرے سے جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے جو ہے آثار نمودار تھے۔ آپ پالکی میں بیٹھ گئے، پالکی اٹھائی گئی۔ ذرا توجہ کرنا، جب پالکی اٹھائی گئی نا تو تھوڑی پالکی لے کے چلے، اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز دی پالکی کو روک دو،
کسی نے بتایا نہیں، کسی نے کان کھوری نہیں کی کہ بھائی کان میں آ کے بتایا کہ یہ اعلیٰ حضرت یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، نہیں نہیں، کسی نے کچھ نہیں بتایا. گھر میں سے نکل کے پالکی میں بیٹھے، تھوڑی دیر پالکی چلی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی کو روک دو. جسے پالکی کو روکا گیا نا، اعلیٰ حضرت زمین پر اترتے گئے، پالکی سے نیچے اترتے گئے، اور اترنے کے بعد کہتے گئے مجھے حضور کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے ہیں مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا لوگ بے چین ہو گئے، کہا کہ یہ کیا بات ہے. اور اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں کوئی آل رسول لگے؟ تو اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت ایک کلام ہے ارشاد فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہاں پر پڑھا گیا کہ واللہ جو مل جائے، ملنا نہیں پڑا. اگر مل جائے تو اللہ اکبر خاندان مہک جاتے گئے، اور اگر نبی کا پسینہ مل جائے تو پوری نسل مہک جایا کرتی گئے، پوری نسل مہک جایا کرتی گئے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں ذکر ہو سارا مکان خوشبو دے. اور میرے نبی کا پسینہ کسی کو لگ جائے تو ایک فرد نہیں پورا خاندان خوشبو دے، ایک فرد نہیں پورا خاندان خوشبو دے. تو جب نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ حال ہے تو جو خون ہوگا تو خون کا عالم کیا ہوگا، خون کی خوشبو کیا ہوگی. میرے امام جو ہے خون کی خوشبو سے پہچان گئے کہ آل رسول یہاں ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون آل رسول؟ تو وہ آل رسول جو ہے کپ کپاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور میں ہوں سید زادہ ہوں. اللہ پر توجہ کرنا، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مجمع ہے، لوگ جمع گئے، زائرین گئے، دیکھ رہے گئے لوگ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا نا، عشق کا دعویٰ کرنا اور عشق کر کے بتانا اور گئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سید زادے تمہاری یہ شان نہیں کہ تم مجھے اٹھاؤ، تمہاری یہ شان ہے کہ تم بیٹھ جاؤ میں تمہیں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، یہ تمہاری شان ہے. وہ سید زادے کہتے حضور آپ اتنے بڑے عالم اور میں پالکی میں بیٹھوں آپ مجھے اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر. اس وقت کے امام اہل سنت کا جواب دے کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے سید زادے اگر تو آج پالکی میں نہ بیٹھا نا، اور اگر تجھے میں نے اپنے کندھے پر نہ اٹھایا تو بتا قیامت کے دن اگر حضور مجھ سے سوال کر لیں گے کہ کیا میرے آل کا کندھا تیرے لیے تھا، میرے آل کا کندھا اسی لیے تھا کہ تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے، تو کہا میں کیا جواب دوں گا؟ اے سید زادے تو پالکی میں بیٹھ جا میں اٹھاتا ہوں. سید زادے پالکی میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے اٹھایا. لاکھوں لوگوں نے دیکھا امام اہل سنت نے اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اٹھایا. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا اٹھانا تھا اعلیٰ حضرت نے سید زادے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اللہ بھی راضی ہو گیا. بولے پیار سے سبحان اللہ. اللہ حضرت کا صرف کندھے پر بٹھانا تھا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو گیا، پوری کائنات راضی ہو گئی. اور اس وقت گویا کہ یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اے امام احمد رضا تو نے میرے محبوب کی آل کو اپنے کندھے پر بٹھایا گئے کہ میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں، میں تمہیں یہ شان دیتا ہوں، میں تمہیں یہ مرتبہ دیتا ہوں کہ اللہ اکبر دنیا میں لاکھوں لوگ آئیں گے جو عشق رسول کا دعویٰ کریں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے جو صرف یا علی کریں گے، یا حسن کریں گے، یا صدیق کریں گے. لیکن اللہ اکبر اس وقت آپ کو اس وقت جو ہے غیب سے ندا دی گئی کہ امام احمد رضا ایک سید زادی کو اٹھانے کی وجہ سے تمہیں یہ مقام دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک اللہ کے رسول کا سچا عاشق نہیں کہلائے گا، کوئی بھی اس وقت تک سچا عاشق رسول نہیں کہلائے گا، سچا اہل بیت کا عاشق نہیں کہلائے گا. اے امام احمد رضا جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کر لے، کہا کہ جب تک تو اس سے محبت نہ کر لے اسے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا ہے. جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کر لے اہل بیت کی محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا ہے. تبھی تو میں ببانگ دہل پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے کہ تجھ کو سارا زمانہ. ہاں میں سنت اعلیٰ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا. حامی سنت اعلیٰ حضرت،
حامی سنت اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور جو لوگ اگر پھر اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی دشمن ہو جائے، اور یہ سمجھ لے کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام و نشان مٹا دیں گے، اعلیٰ حضرت کو مٹا دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں سے پھر میں باب آنگے دغل پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ سن لو، نقش پائے مولا علی بھی کسی تاج سے کم نہیں۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ نقش پائے مولا علی بھی کسی تاج سے کم نہیں، مولا علی ہمارے ہیں یہ سعادت کوئی کم نہیں۔ نقش پائے مولا علی بھی کسی تاج سے کم نہیں، مولا علی ہمارے ہیں یہ سعادت کوئی کم نہیں۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کو مٹانے نکلے ہو نادان، ارے تم ہو، تمہارے باپ میں بھی اتنا دم نہیں، تم ہو، تمہارے باپ میں بھی اتنا دم نہیں۔ تو اللہ اکبر، عشق کا دعویٰ کرنا اور یہ، اور عشق کر کے دکھانا اور یہ، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے صرف یا حسین نہیں کہا، جنہوں نے صرف دوستی نہیں کی بلکہ ہر اس چیز سے محبت کی گئے جس کو نسبت امام حسین کے ساتھ ہو گئی گئے، تو آپ نے صرف عشق کا دعویٰ نہیں کیا گیا، حبیب بن مظاہر نے آل رسول سے عشق کر کے بتایا گیا، آل رسول سے عشق کر کے بتایا گیا۔ تو یاد رکھنا، یہ صرف میں نے ایک نقطہ میں نے حبیب بن مظاہر کا بیان کیا گیا، ابھی تو پوری شان باقی ہے، ابھی تو پوری شان بیان کرنا باقی ہے۔ اللہ کو بھائی یاد رکھنا، جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو نہ جانے کتنا وقت نکل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سنے حبیب بن مظاہر کون ہے، یہ میرا موضوع ہے، یہ تو میں نے ضمن عرض کر دیا۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہے نا لوگ دوستی کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں نہیں، دوستی کرنے کی عادت لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن دوستی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست کے ساتھ غداری کرنا۔ دوستی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوست کے ساتھ وفاداری نہ کرنا۔ دوستی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا دوست ذلیل نہ ہو جائے وہاں تک اس کا پیچھا نہ چھوڑنا۔ آج دوستی کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا دوست کہیں کا بھی نہ رہے، اسی کو دوستی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حبیب بن مظاہر اور امام حسین بچپن کے دوست ہیں۔ کب کے دوست ہیں؟ توجہ سے بولو، کب کے دوست ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے اور حبیب بن مظاہر کا ہاتھ، دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ نے ملائے، اور ملانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ حبیب بن مظاہر ہے، یہ میرا نواسا گئے، حسین گئے، اے اللہ ان کے دونوں ہاتھ میں نے ملائے گئے، اے اللہ قیامت تک ان دونوں کے ہاتھ کبھی جدا نہ ہو، کبھی الگ نہ ہو، کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ارشاد فرمائی۔ تو حبیب بن مظاہر کون ہے معلوم ہے؟ جب کربلا کا منظر تھا نا، کربلا کا، تو اللہ اکبر، ایک حسین بن نمیر نامی ایک بدبخت تھا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا نا تو امام حسین نے کہا یزیدیوں ظہر کی نماز تو پڑھ لینے دو۔ کیا کہا امام حسین نے؟ ظہر کی نماز تو ذرا دیکھنا، عشق کا دعویٰ کرنا اور یہ، اور عشق کر کے بتانا اور کچھ اور ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ اللہ کو اکبر، کربلا کے میدان میں، تپتے ہوئے میدان میں اور کڑکتی ہوئے دھوپ میں، اتنے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کے کسی کا دماغ تک نہ چلے، لیکن اللہ اکبر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے تو اسے نہ بھوک کا اثر ہوتا ہے نہ پیاس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ حبیب بن مظاہر، ایک شخص نے کہا، حسین بن نمیر جو یزیدی تھا، اس نے کہا، امام حسین نے کہا کہ ہم کو نماز پڑھ لینے دو۔ کیا کہا؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ تو حسین بن نمیر نام ایک بدبخت کہتا ہے کہ تمہاری نماز کیا قبول ہوگی؟ کیا کہا اس نے؟ تمہاری نماز کیا قبول ہوگی؟ تم نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، تمہاری نماز کیا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، اس وقت جو ہے حبیب بن مظاہر کا عشق انگڑائیاں لیتا گیا، اس وقت حبیب بن مظاہر کا عشق بول اٹھتا گیا۔ لاکھوں، اللہ اکبر، اتنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کہتے یزیدیو تم حسین کی نماز کی بات کرتے ہو، نواسے رسول کی نماز کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ اکبر، حسین تو وہ ہے کہ جب تک نماز میں ان پر درود نہ پڑھ لیا جائے نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اتنے ہزار لشکر کے سامنے جس نے یہ عشق کا دعویٰ کیا تھا اور یہ عشق اپنا ثابت کیا تھا، اس ذات کا نام حبیب بن مظاہر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حبیب بن مظاہر، آپ نے یہ عشق کیا کہ امام حسین کے ساتھ، آپ نے یہ عشق کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اور اللہ اکبر دوستی تو ایسی نبھائی نا، دوستی ذرا توجہ کے ساتھ سونا۔ یہ آخری والی بات میں کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا دوستی بھی دیکھنا، دوستی کسے کہتے ہیں؟
توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کربلا کے میدان میں امام حسین مدینہ سے نکلے کربلا جانے کے لیے، تو اللہ اکبر، امام حسین نے خط لکھا۔ کیا لکھا؟ خط لکھا۔ کس کو لکھا؟ حبیب بن مظاہر کو خط لکھا۔ اور حبیب بن مظاہر کو خط میں لکھا کہ میرے دوست، پہلے تو کہا کہ سلام ہو اے حبیب بن مظاہر۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کہتی ہے یا حسین السلام، یا حسین السلام کہتی ہے، لیکن اللہ اکبر حبیب بن مظاہر وہ ذات ہے کہ جنہیں خود امام حسین سلام کرتے گئے اور کہتے کہ اے حبیب بن مظاہر تمہیں سلام ہو، کہا کہ ہم لوگ کربلا کی طرف جا رہے گئے اور ہم لوگ بڑے مشکل کے اندر گئے، تو اگر آپ چاہو تو ہمارے ساتھ آ سکتے ہو۔ خط میں کیا لکھا؟ اگر آپ چاہو، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو ہم تم کو بتا دیں کہ ہم کربلا جا رہے گے، اور ایک روایت یہ کہ بتایا گا کہ ہم کربلا کے نہ 2 محرم سے گئے، اگر تمہارا جی چاہے تو کربلا میں آ جاؤ۔ اللہ با ایسا ہی کہنا تھا۔ یہ خط جو گئے دھیرے دھیرے پہنچتا ہے حبیب بن مظاہر کے پاس۔ حبیب بن مظاہر اس خط کو کھولتے گئے، پڑھتے گئے، تو پہلے تو مسکرائے، اس کے بعد روئے۔ پہلے کیا کیا؟ مسکرائے، اس کے بعد روئے۔ تو اللہ اکبر، بیوی وہی موجود تھی، بیوی نے کہا کہ پتہ نہیں اب خط پڑھ کے پہلے ہنسے کیوں پھر مسکرائے کیوں؟ تو اللہ اکبر ذرا دیکھنا، حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اس لیے کہ خط میں نے کھولا تو مجھے پتا چلا میرے پیارے دوست امام حسین نے مجھے خط بھیجا گیا، حسین نے خط بھیجا، تو میں مسکرایا۔ اور کہا رویا اس لیے کہ اندر لکھا ہے کہ میں بڑی مصیبت کے اندر ہوں، اگر تو آنا چاہے تو میرے ساتھ آ جا۔ اب معلوم ہے اس وقت حبیب بن مظاہر کی ایک روایت کے مطابق 75 سال کی عمر تھی۔ کتنے بولو آپ لوگ؟ 75 سال سمجھتے ہیں؟ 75 سال کی عمر تھی۔ ابھی 75 سال کی عمر میں ابھی ہمارے ٹانگیں بھی نہیں چلتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکل پاتے گئے۔ حبیب بن مظاہر کو خط آیا ہے امام حسین کا، اگر تم چاہو کربلا تو کربلا آ جاؤ۔ بس صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ حبیب بن مظاہر سوچنے لگے، تو بیوی نے کہا کہ سوچتے کیا ہو، بلاوا آ گیا ہے تو جائیے۔ کیا کہا؟ سوچتے کیا ہو، بلاوا آیا ہے تو جائیے۔ تو اللہ حبیب بن مظاہر کہتے کہ اگر تو نہ بھی کہتی تب بھی میں جاتا، لیکن تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تو حسین سے کتنا پیار کرتی ہے، تو نواز رسول سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو بیوی نے کہا نہیں نہیں جائیے، آپ جائیے۔ اللہ 75 سال کی عمر گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خط پہنچنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ امام حسین کے ساتھ ہولی یہاں تک کہ کربلا پہنچے۔ اور جب عاشورہ کا دن آیا، یہ آخری والی بات، جب کون سا دن آیا؟ عاشورہ کا دن آیا۔ اللہ اکبر، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آمنے سامنے ہو گئے، اہل بیت ایک طرف ہے اور یزیدی سارے ایک طرف، 22,000 کا لشکر سامنے گئے، ادھر اہل بیت ہے۔ سب سے پہلے جنگ کی شروعات جس نے کی نا وہ عمرو بن سعد نے کی۔ کس نے کی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کل اس کی موت سنی نا کیسے ہوئے، کیسے ہلاک ہوا۔ عمرو بن سعد نے سب سے پہلا تیر چلایا، اور تیر چلانے کے بعد کہا دیکھو جنگ کی شروعات میں کرتا ہوں، اب یہ جنگ شروع ہو جائے۔ جب تیر آیا نا تو اللہ اکبر، اب ذرا توجہ کرنا، جب تیر آیا جنگ کی شروعات ہو گئی تو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کون آتے گئے؟ یہ حبیب بن مظاہر، 75 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر، امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اے نواز رسول، اے میرے بچپن کے دوست، آج جو ہے مر مٹنے کا موقع ملا گے، آج تمہارے قدموں میں جان دینے کا موقع ملا گے، اے نواز رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اب میں ان یزیدیوں کے سامنے جاؤں۔ تو اللہ اکبر، امام حسین نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو اللہ اکبر، حبیب بن مظاہر کا جو عشق والا جواب تھا نا وہ کیا کہا؟ اے نواز رسول، اے حسین ابن علی، اس جان کو ابھی تک میں نے اسی لیے بچا کے رکھا تھا تاکہ یہ جان تمہارے قدموں پہ قربان کر دو۔ اس جان کا مجھے کرنا کیا گئے؟ یہ تو اسی ٹائم کے لیے تو جان کو بچا کے رکھا گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میری خواہش یہ گئے مجھے گھوڑے پر آپ سوار کرے۔ امام حسین نے سوار کیا، حبیب بن مظاہر جو گئے تیار ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں لے کر کربلا کے میدان میں، انہیں سب سے پہلے کربلا کا شہید بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے روایت کے اندر دوسرے نام بھی آتے گئے، عبداللہ کا نام بھی آتا ہے، لیکن ان کا بھی نام روایت کے اندر ایک قول کے مطابق بتایا جاتا ہے۔ حبیب بن مظاہر 75 سال کی عمر گئے، 22,000 لشکر کے سامنے آپ جو گئے بہادری کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ذرا دیکھو دوستی کی کیسے مثال قائم کی، ورنہ امام حسین خط پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیتے نہیں مجھے نہیں جانا، یہ کہہ سکتے کہ نہیں؟
کہہ سکتے تھے، لیکن بچپن کی دوستی نبھائی ہے، اسے کہتے دوستی کا حق ادا کرنا۔ بچپن کی دوستی نبھائی ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں، جب دوستی کی ہے، جینے مرنے کی جب قسمیں کھائی ہے، تو ایسے مشکل وقت میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پہلے جس نے سب سے پہلے تلوار اٹھا کے کربلا کے میدان میں گئے نا یزیدیوں کے سامنے، تو اللہ بھائی یزیدی دیکھ کے پہلے تو ہنسنے لگے، او ہو 22,000 کا لشکر ہے ہمارا، اور یہ بوڑھا ہمارے ساتھ جنگ کرے گا، بوڑھا آدمی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب بن مظاہر کا کربلا کے میدان میں جو خطبہ ہے نا، آپ نے کہا مجھے بوڑھا نہ سمجھو، مجھے پالا حسین نے ہے۔ کہا بوڑھا نہ سمجھو اس لیے کہ میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں حضور نے دیا گے۔ کہا اس ہاتھ کو پکڑا حسین نے گے۔ کہا کہ جس ہاتھ کو حسین نے پکڑا ہو تو پتہ ہے حسین کا ہاتھ کس نے پکڑا تھا؟ حسین کا ہاتھ علی نے پکڑا تھا۔ اور پتہ ہے علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیتے گے۔ کہا کہ بوڑھا مت سمجھنا، کہا 75 سال کا ہو تو کیا ہوا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ ایک قول اور ایک روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے جب جنگ شروع ہوئی نا، حبیب بن مظاہر 75 سال کی عمر ہے، آپ ایسے جنگ کر رہے کہ آپ نے اتنے عمر میں 41 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ 75 سال کی عمر میں 41 ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق جو گئے 45 اور 49 کا بھی قول آیا گئے، یزیدیوں کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد ایک یزیدی کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ایک یزیدی کہتا ہے کہ امام حسین نے ہمارے ایک ساتھی کو لے لیا۔ کون سا ساتھی؟ حور کو، جنت کی لالچ دے کے لے لیا۔ کہا کہ ہم ایک کام کریں، ہم ان کے یہ ساتھی کو لے لیتے ہیں، یہ بوڑھا آدمی کے، اب یہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا آدمی کے، اسے پانی دکھائیں گے، پانی کی لالچ آئے گی، ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ تو عمرو بن سعد نے کہا یہ اچھی بات ہے، جا اس آدمی نے ہمارے اتنے سارے آدمیوں کو جو قتل کر دیا، جا کام کر، اسے جو ہے اپنی طرف کھینچ لا، پانی پتا۔ ایک یزیدی جو ہے پانی لے کے آیا، حبیب بن مظاہر کو بتایا، حبیب بن مظاہر کب تک حسین کی محبت میں لڑتے رہو گے، بھوکے اور پیاسے ہو، مرنا ہے کیا تمہیں؟ ایک کام کرو، یہ پانی لے کر میں آیا ہوں، پانی پی لو۔ حبیب بن مظاہر کہتا اچھا پانی لا، پانی لے کے آ۔ وہ پانی لے کے گیا قریب میں، جب پانی لے کے گیا نا تو اللہ اکبر، حبیب بن مظاہر نے اس کے پاس سے پانی کا وہ برتن لیا اور اس کے منہ پہ پانی مارا، اس کے منہ پہ پانی مار دیا۔ اور مارنے کے بعد کیا کہا؟ سارے یزیدیوں سے بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے کہا اے لوگوں سنو، اے یزیدیوں، تم نے یزید کے قدموں میں زندگی گزاری ہے اور میں نے حسین کے قدموں میں زندگی گزاری ہے۔ اور کہا کہ حسین کے قدموں میں ہوتا گئے تو اس کے نیچے سارے دریا رواں دوا ہوتے گئے۔ کہا مجھے پیاس کی لالچ بتا رکھا گئے، کہا تیرے پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسین کا نام لیتا ہوں میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کہا تو مجھے پانی کے لالچ دے رکھا گئے۔ پھر آپ نے یزیدیوں کے ساتھ حملہ کیا، یہاں تک کہ پھر یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا اور اللہ ہوا پھر آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح آپ کو کربلا کا پہلا شہید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے صرف عشق اور دوستی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ان کی حیات رکھی ہے، ذرا توجہ کرے۔ پھر علم کے اوپر بھی بات ہے، تقوی کے اوپر بھی بات ہے، پھر پاکیزگی کے اوپر بھی بات ہے، صحبت کی بھی بات ہے، اتنی ساری باتیں ہیں۔ الحمدللہ اگر کہے تو پورے صبح تک میں آپ کو حبیب ابن مظاہر کی سیرت سنا سکتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف عشق اور دوستی کی بات کی ہے، اور تو مواد باقی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ معاملہ کھڑا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں آج آپ نے اتنی زیادہ تقریریں کیوں کر دی، اتنی تقریریں کی تو آپ نے 35-40 منٹ کی اور آج وقت بڑھا دیا۔ میں یہ الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا، اسی لیے اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں اسی اللہ اکبر اسی شعر کے ساتھ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے گئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور جو اہل بیت کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی شعر پڑھنے نہ دیا جائے میرے استاذ کی تضمین کے ساتھ۔ میرے استاذ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ، فرماتے ہیں فاطمہ بھی نور ہے مولا علی بھی نور کا، نور ہے شبیر و شبر میرا خواجہ نور کا، جسم بے سائے کا سایہ غوث میرا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔